الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم رواه البخاري رحمه الله تعالى. محترم حاضرین، دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت و ریاضت کے لیے. انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کی بہت ساری ضروریات بھی پیدا کی ہیں. انسان کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں، انسان کی آرزوئیں بہت زیادہ ہیں، انسان کی حسرتیں بہت زیادہ ہیں. انسانی ضروریات بہت زیادہ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ضروریات کیا ہیں؟ تو دیکھیے، ضروریات وہ دو ہی قسم کی ہیں. نمبر ایک وہ مادی و جسمانی ہے، نمبر دو وہ ضروریات روحانی ہیں. اور جہاں تک بات مال کی ہے تو اس کا تعلق مادیت سے بھی ہے، روحانیت سے بھی ہے. جہاں تک بات مال کی ہے تو اس کا تعلق مادیت سے بھی ہے، جسمانیت سے بھی ہے، اور اس کا تعلق روحانیت سے بھی ہے. اب یہیں سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، ایک مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسب مال یعنی مال کو کمانا بطریق حلال طریقے سے جائز ہے. جائز ہے کہ آدمی خوب روپیے پیسے کمائے، جائز ہے کہ آدمی اچھی سے اچھی گاڑی خریدے، جائز ہے کہ آدمی رہنے سہنے کے لیے اچھا سے اچھا مکان تعمیر کرے، جائز ہے کہ آدمی دنیاوی لحاظ سے خوب ترقی کرے. لیکن شرط بس دو ہی شرط ہیں. نمبر ایک وہ حلال ہو، اور نمبر دو وہ حلال طریقے سے کمایا ہو. محترم سامعین، مال جب آتا ہے آدمی کے پاس، اب یہیں سے آپ میری گفتگو کا موضوع بھی سمجھ گئے ہوں گے، کچھ اشارہ آپ کو مل گیا ہوگا کہ میں کس ٹاپک پر کس موضوع پر میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج میرا موضوع مال آزمائش کا سبب. مال آزمائش کا سبب ہے. اس موضوع پر میں چند منٹ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بھائیو دیکھیے، جب مال آدمی کے پاس آتا ہے تو اس کے اندر بڑائی بھی آ جاتی ہے. جب مال آتا ہے تو اس کے اندر کبریائی بھی آ جاتی ہے. جب مال آتا ہے تو غرور و گھمنڈ بھی آ جاتا ہے. جب مال آتا ہے تو غربا سے نفرت اور ان سے متعلق حقارت بھی آ جاتی ہے. بالآخر بندہ مال کی محبت میں قید و گرفتار ہو جاتا ہے، اس پر گرویدہ و فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کا دل دادا ہو جاتا ہے، وہ پورے طور پر مال کا ہو کر رہ جاتا ہے. وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حقوق العباد کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے، حقوق اللہ کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، آدمی کمائے، خوب کمائے، لیکن حقوق اللہ کو ضائع نہ کرے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اور یقیناً یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. جب مال آدمی دیکھتا ہے
تو اس پر اس قدر وہ گر پڑتا ہے، اس کی محبت اس قدر اس کے دلوں میں رچ بس جاتی ہے کہ آدمی حقوق اللہ، حقوق العباد سب ضائع کر بیٹھتا ہے وہ. پھر بالآخر اس کے لیے یہ جو مال تھا وہ اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. پھر اس آدمی کے لیے آزمائش کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جس کو میں نے مال عطا کیا ہے، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں، یہ صدقہ خیرات کرتا ہے یا نہیں، یہ غربا اور یتیموں کی مدد کرتا ہے یا نہیں، یہ مسکینوں اور فقراء کی امداد کرتا ہے یا نہیں، یہ اپنے اہل و عیال بیوی بچوں پر فراخ دلی سے خرچ کرتا ہے یا نہیں. اگر بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تب تو ٹھیک، نور علی نور. ورنہ ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، پوری مخلوق کی نگاہ میں وہ مبغوض ترین بندوں میں شمار ہوتا ہے. وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، رسول کی نگاہ سے گر جاتا ہے، مخلوق کی نگاہ سے گر جاتا ہے. وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، وہ رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ برکتوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. الغرض وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق ہو جاتا ہے. تو محترم سامعین، خطبے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور اچھے کام کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے یہ جو آیت ہے اس کی مختلف مفسرین نے مختلف شان نزول بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انصار، مدینے کے رہنے والے انصار صحابہ ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پس و پیش ہو رہے تھے، آگے پیچھے ہو رہے تھے، جبکہ سامنے غزوہ درپیش ہے، سامنے غزوہ بھی ہے، جنگ بھی ہے، اور ادھر انصار جو ہے آگے پیچھے ہو رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہ پیچھے ہٹنے کی وجہ سے تمہیں کفار سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، تمہاری اجتماعی طاقت و قوت بکھر جائے اور تباہی و بربادی تمہارا مقدر بن جائے. حاضرین، مال کمانا کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ کسب مال تو جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ یہ عبادت ہے ایک طرح کی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ واقعتاً مال کمانا یہ عبادت ہے. لیکن بس بندہ یہ خیال رکھے کہ وہ کنجوسی اور بخالت سے کام نہ لے، بخل سے کام نہ لے، کنجوسی سے اور بخل سے کام نہ لے، بلکہ خرچ بھی کرے تو وہ اللہ کے لیے خرچ کرے، اللہ کی رضا مقصود ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، ریا مقصود نہ ہو. اگر ریا مقصود ہوگا، دکھاوا مقصود ہوگا، دنیا والوں کی واہ واہی مقصود ہوگی، تو ایسا شخص اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی، غریبوں اور یتیموں کی مدد کر کے بھی، بیواؤں کی مدد کر کے بھی، فقراء کی امداد کر کے بھی، محنت و مشقت کر کے بھی، عبادت کر کے بھی، ایسا شخص جو ہے جہنم کا ایندھن بنے گا، ایسا شخص جہنم کا مستحق بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اعمال میں جو ہے وہ اخلاص نہیں ہے، اس کے اعمال میں جو ہے وہ ریا جیسا زہر اس کے اندر ملا دیا ہے اس نے. تو اعمال جو ہیں ریا سے پاک ہونے چاہیے. آخر میں خطبے میں ایک حدیث پڑھا ہوں، اس کی مختصر وضاحت اور ایک دو مختصر واقعہ بول کر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، واللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. قسم بخدا مجھے تمہارے بارے میں محتاجی اور فقر سے ڈر نہیں،
میں تمہارے بارے میں محتاجی اور فقر سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ تم پر دنیا کے کچھ دروازے کھول دیے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو جیسے کہ تم سے پہلے ما قبل کی امتوں پر کچھ دروازے کھول دیے گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ما قبل کی امت کی طرح تم دنیا میں ایسے گھس پڑو، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسے حرص و ہوس کے شکار ہو جاؤ اور آپس میں حسد کرنے لگو، جلنے لگو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ دنیا تمہیں ایسے ہی ہلاک و برباد کرے گی جیسا کہ تم سے ما قبل کی امتوں کو ہلاک اور برباد کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آدمی مال کمائے لیکن حقوق اللہ کی حفاظت کرے، حقوق اللہ کی رعایت کرے، حقوق العباد کی رعایت کرے، غریبوں فقراؤں کا خیال کرے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے، مسکینوں یتیموں کا خیال کرے، الغرض اپنے اندر جود و سخا کی صفت پیدا کرے، اپنے اندر خرچ کرنے کا مادہ پیدا کرے، اپنے دل کو کشادہ کرے، کیونکہ سخی وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ جنت سے قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں سے قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں معزز ہوتا ہے۔ اور شیطان ڈرتا ہے اس فاسق سخی سے، فاسق سخی سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کی سخاوت اسے جنت میں نہ لے چلے، اور خوش ہوتا ہے اس عابد بخیل سے، اور خوش ہوتا ہے عابد بخیل سے کیونکہ اس کی بخالت اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ عابد ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کے اندر بخل جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تو شیطان خوش ہوتا ہے ایسے عبادت گزار کو دیکھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو بخالت ہے، اس کے اندر جو کنجوسی ہے، یہ اسے جنت میں جانے سے روک دے گی۔ صحابہ بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے، بڑے جواد تھے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ میری اونٹنی میں اللہ کی راہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں 700 اونٹنیاں عطا کرے گا اور سب میں نکیل پڑی ہوئی ہوں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے، مجھے میرے دوست نے یہ وصیت کی کہ جو سونا اور چاندی کسی تھیلے میں بند رکھے ہوئے ہوں تو وہ اس کے مالک کے لیے کل کے دن انگارہ ہوگا، جب تک وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کر دے۔ یعنی جو مال بھی آدمی رکھتا ہے، جو روپیے بھی پیسے آدمی رکھتا ہے، اگر اس کی زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتا تو یہی مال کل کے دن اس کے لیے گلے کا طوق بنے گا، یہی مال اس کے لیے کل جہنم کے انگارے بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اہل ثروت سے توجہ کی درخواست ہے، مالدار حضرات سے ذرا سوچنے کی درخواست ہے کہ وہ اپنے مال و دولت کو کہاں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کتنا خرچ کر رہے ہیں، اس پر ذرا غور و فکر کریں۔ بس میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جود و سخا سے متصف حضرات میں ہمارا شمار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔